الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ وان المعرفة فعل القلب لقوله تعالی ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم۔ وبالسند المتصل إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ وان المعرفۃ فعل وأن المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم۔ وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأن المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم۔ وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلم باللہ وان المعرفة فعل القلوب لقول اللہ تعالی ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم۔ وبسند المتصل الى الامام الهمام الحافظ الحجة في امير المؤمنين بالحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن سلام قال انا عبدة عن هشام عن ابيه عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا أنا لسنا كهيئتك قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلم بالله أنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ۔ وہ بات تو آپ کو یاد ہے ہی، کہاں باب پڑھنا ہے اور کہاں بابن پڑھنا افضل ہے اور کہاں بابو پڑھنا افضل ہے۔ تو یہاں پر اس کا ما بعد چونکہ مرکب اضافی ہے، اس لیے
رفع کے ساتھ تنوین کے بغیر اضافت کے ساتھ پڑھنا جائے گا باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ. دیکھو اس کے اوپر نون بنا ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک دوسرا نسخہ بھی ہے. یوں کہتے ہیں کہ اصلی کے نسخے میں یہاں اعلمکم کے بجائے اعرفکم ہے، یہ ہے باللہ. مطلب اس کا بالکل ظاہر ہے. وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ، دیکھو یہ واو عاطفہ ہے، اور ان المعرفۃ کا عطف قول النبی پر ہے، اور باب ان المعرفۃ فعل القلب اس طرح پر ہے یہ. اور اگر آپ کی کتاب میں کسر کے ساتھ لکھا ہو یہ، تو اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ یہ قول النبی پر معطوف نہیں ہے، بلکہ یہ واو مستانفہ ہے، اور یہ جملہ مستانفہ ہے. وَإِنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلَ الْقَلْبِ اس طریقے سے کہا گیا ہے. لیکن مجھے ایسی دور دراز کی تعویلات اچھی نہیں لگتی. اگر کوئی ضرورت ہو، کوئی مجبوری ہو تو کی جاوے، نہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی مستانفہ بنانے کی، بلکہ جہاں اس کا عطف ہے اور ہونا چاہیے بس وہیں عطف کیا جاوے اس کے. یہ معرفت قلب کا فعل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، میں سب سے پہلے آپ کو بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم کا مطلب بتاتا ہوں. اور آپ ماشاءاللہ حافظ ہیں اور تفسیر سے بھی واقف ہیں. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، یہ ہے. تو ہاں آپ اتنا سمجھیے گا کہ کسبت سے مراد ہے عزمت، یعنی جب یمین قسم اسی طریقے سے بےہودہ طریقے پر کھا لی جاوے، بغیر علم بغیر ارادے کے تکیہ کلام کے طور پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم پر مواخذہ نہیں فرماتے. لیکن جو قسم تمہارے دل نے ارادہ کر کے کھائی ہے، اس قسم پر اللہ تبارک و تعالیٰ مواخذہ فرماتے ہیں. اور اس کی تفصیل میں آپ کو اس سے زیادہ نہیں بتاتا کہ یہ اس کا مقام نہیں ہے. بس آپ اتنا سمجھیے گا کہ عزم جو ہے یہ فعل قلب ہے. چونکہ کسبت سے عظمت مراد ہے اور کسبت فعل قلب ہے، تو عزم فعل قلب ہے. یہ بات بالکل ظاہر ہے، عزم فعل قلب ہے. جیسا کہ یہاں کسبت کی نسبت قلوبکم کی طرف کی ہے، اور کسب فعل قلب ہے، اور کسب سے مراد یہاں پر عزم ہے، تو عزم فعل قلب ہے. یہ ہوا. لیکن بات یہاں پر اکتفا نہیں ہے. عزم کے واسطے علم و معرفت شرط ہے. عزم جبھی ہوگا جب اس فعل کا جو بھی وہ کرنا چاہتا ہے، اس بات کا جو بھی وہ کہنا چاہتا ہے، اس کو علم ہو، اس کی معرفت ہو اس کو. تو علم و معرفت کے بغیر عزم و ارادہ نہیں ہو سکتا. اتنی بات آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو علم اور معرفت یہ عزم کے واسطے شرط ہے. تو جب عزم پایا جاوے گا علم و معرفت پایا جاوے گا. تو عزم فعل قلب ہے تو علم و معرفت بھی فعل قلب ہے. دیکھو بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کیوں مولانا عطا اللہ صاحب، مولوی شمشاد صاحب؟ جی، عزم فعل قلب ہے، کسبت کا فاعل قلب ہے، تو عظمت کا فاعل قلب ہے، تو عزم فعل قلب ہے. اور یہ عزم موقوف ہے علم پر. جب تک علم نہیں اس وقت تک عزم و ارادہ نہیں ہو سکتا. لہذا جس طریقے سے عزم فعل قلب ہے تو وہ جو اس کی شرط ہے وہ بھی فعل قلب ہے. تو علم و معرفت فعل قلب ہے. ایک تو بات آپ یہ ذہن میں رکھیے گا، اور دوسری بات آپ یہ ذہن میں رکھیے گا
کہ امام بخاری علیہ رحمہ کے نزدیک علم اور معرفت ایک ہے. اور جیسا کہ آپ سمجھ رہے ہیں، دیکھو یہ چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے. فقہا اور یوں کہہ لیجئے گا کہ بس مناطقہ کہہ لو، آپ فلاسفہ کہہ لو، یہ تو عقلی باتوں کی طرف جاتے ہیں اور اشیاء میں، معانی میں باریک باریک فرق کو سمجھتے ہیں. محدثین نہیں سمجھتے اس فرق کو، محدثین نہیں اس فرق کو سمجھتے، نہ وہ اس کا اعتبار کرتے. تو اگرچہ علم میں اور معرفت میں فرق ہے، لیکن بخاری کے نزدیک علم اور معرفت ایک چیز ہے. یہ 2-3 باتیں جب آپ نے سمجھ لی تو آپ سمجھیے گا کہ انا اعلمکم باللہ، اور اس میں ایک روایت ہے اعرفکم باللہ. تو یوں سمجھ لیجئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ تو اعلمکم ہے، اور اس کی تفسیر راوی نے اعرفکم سے کی ہے، اعرفکم سے کی ہے. تو علم اور معرفت دونوں ایک چیز ہیں. تو علم باللہ معرفت باللہ ہے، اور معرفت باللہ جو قصد و ارادے کے ساتھ ہو وہ ایمان اور تصدیق ہے. تو علم باللہ ایمان اور تصدیق ہے. آگے بات سمجھ شریف میں یہی مقصد ہے اس کا. جو انہوں نے کہا اعلمکم باللہ، تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ علم معرفت ہے. انا اعلمکم باللہ علم معرفت ہے، ایک بات. پھر کیا کہا؟ اور معرفت فعل قلب ہے، اور دلیل اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول ہے. تو دلیل تو ہو گئی، استدلال تو ہو گیا. اب ہم اس سے جو نتیجہ نکالیں گے، جب علم و معرفت ایک اور معرفت فعل قلب، تو علم باللہ فعل قلب، اور معرفت باللہ یہ اختیاری جب ہو تو یہی ایمان ہے. لہذا علم باللہ ایمان ہے. جب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو اب اس باب کا کتاب الایمان سے تعلق بھی معلوم ہو گیا. اور جب ایمان سے تعلق معلوم ہو گیا تو یہ بھی سمجھ لیجیے گا ساتھ ساتھ آپ کہ حدیث الباب کا ترجمۃ الباب سے موافق اور مطابق ہونا بھی سمجھ میں آ گیا، چونکہ اعلمکم اور اعرفکم یہ حدیث پاک ہی کا جملہ ہے. یہ بات ہوگی. تو میں امید کرتا ہوں کہ ترجمۃ الباب کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب جب ترجمۃ الباب کا مطلب سمجھ میں آ گیا تو اب یہ سمجھیے گا کہ امام بخاری علیہ الرحمہ یہاں کیا کہنا چاہتے ہیں. یہ تو آپ ایک تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صرف اقرار باللسان کافی نہیں ہے، جیسا کہ کرامیہ کہتے ہیں. اور ایک یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اعلمکم یہ صیغہ اسم تفضیل ہے، اور اسم تفضیل یہ کمی ذاتی بیان کرنے کے واسطے ہی آتا ہے. تو جب علم باللہ ایمان ہے اور اس میں اسم تفضیل ہے، اعلمکم استعمال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ایمان میں کمی زیادتی ہے، ایمان میں کمی زیادتی ہے. یہ ہوا. اسی طریقے سے اس حدیث پاک میں ایک لفظ آیا ہے اتقاکم باللہ. تو اس سے مرجیہ کا بھی رد ہو گیا ہے، جو یوں کہتے ہیں کہ صرف تصدیق کافی ہے اور اعمال کی ضرورت نہیں ہے، معصیت مضر نہیں ہے، طاعت مفید نہیں ہے، ان کا بھی رد ہو گیا. اور اسی طریقے سے اس میں جہمیہ کا بھی رد ہو گیا. جہمیہ کا رد اس طرح ہو گیا کہ وہ مطلق تصدیق کو ایمان کہتے ہیں، اور وہاں تفصیل آپ کو یاد ہوگی کہ وہ تصدیق اختیاری ہو یا اضطراری ہو، تو دونوں کو وہ تصدیق ایمان بولتے ہیں. حالانکہ تصدیق اختیاری تو ایمان ہے اور تصدیق اضطراری ایمان نہیں ہے بتایا تھا. تو اس میں رد ہو گیا جہمیہ کا بھی کہ تصدیق جو ہے وہ معرفت بالقلب ہے،
اور معرفت بالقلب فعل قلب ہے، تو غیر اختیاری تصدیق ایمان نہیں ہے۔ تو یہاں جہمیہ کا بھی رد ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مرجیہ کا بھی رد ہو گیا، کرامیہ کا بھی رد ہو گیا۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہے ہی کہ اشاعرہ، ماتریدیہ اور اہل حق یعنی تمام اہل سنت والجماعت کا اس سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نفس ایمان میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہے، البتہ اعمال ایمان میں کمی زیادتی ہے اور صفات ایمان میں کمی زیادتی ہے۔ تو اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ اعمال کے اعتبار سے ایمان میں کمی زیادتی ہے، اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ صفات کے اعتبار سے ایمان میں کمی زیادتی ہے۔ تو یہ تو یوں کہہ لو کہ صفت کے اعتبار سے ایمان کم زیادہ ہوتا ہے، یا یوں کہہ لو کہ ایمان کی صفت کم زیادہ ہوتی ہے، ایمان کم زیادہ نہیں ہوتا۔ ایمان کے اعمال کم زیادہ ہوتے ہیں، ایمان کم زیادہ نہیں ہوتا۔ یہ بات تعبیر کا فرق ہے، بات ایک ہی ہے۔ چلتے ہیں اب آگے۔ جی حدثنا محمد بن سلام، یہ محمد بن سلام ابو عبداللہ محمد بن سلام سلمی بیکندی ہیں، زبردست محدث ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے مستجاب الدعوات عالم ہیں، اور علم پر بڑی فراخ دلی سے خرچ کرنے والے ہیں۔ قال اخبرنا، یہ ہمارے ایک دوست نے اس کو انا ہی پڑھ دیا، یہ انا نہیں ہے بھائی، یہ اخبرنا کا مخفف ہے۔ عبدتو، یہ عبدتو ان کا لقب ہے، اور نام ہے ان کا عبد الرحمن، اور کنیت ہے ان کی ابو عبداللہ۔ تو یہ ابو عبداللہ عبد الرحمن ابن سلیمان ابن حاجب ابن زرارہ کلابی کوفی ہیں۔ عن ہشام عن ابیہ، دیکھو ان کا ذکر پہلے آ چکا ہے، یہ ہشام ابن عروہ ابن زبیر ابن عوام ہیں، اور یہ جو زبیر ابن عوام ہیں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی ہیں، اور عروہ ان کے بھانجے ہیں، اور ہشام ان کے بھانجے کے بیٹے ہیں۔ وہ یہ ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ خوب جانتے ہی ہیں۔ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرهم من الاعمال بما یطیقون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو کوئی حکم فرماتے تھے تو ان کو حکم فرماتے تھے اعمال میں سے ان اعمال کا جن کو وہ کر سکیں۔ یطیقون کا ترجمہ کیا میں نے، جن کو وہ کر سکیں، ایک لفظ تو یہ ہو جاوے گا، اور جن کی وہ طاقت رکھتے ہیں یہ بھی ترجمہ ہو جاوے گا، لیکن پہلا ترجمہ مفہوم و مطلب کو زیادہ واضح کرنے والا ہے۔ اب اس کا دوسرا مطلب اس طرح کریں گے ہم کہ ان کو ایسے اعمال کا حکم کرتے تھے جو ان کے بس میں ہوں، یعنی وہاں اتنے عمل کا حکم دیتے تھے جس پر مداومت اور پابندی ممکن ہو، بلکہ آسان ہو، ممکن ہی نہیں بلکہ آسان ہو، اور ایسے عمل کا حکم دیتے تھے جو عمل خود اپنی ذات میں آسان ہو۔ ایسے اعمال کا حکم نہیں دیتے تھے جو اعمال ان کو مشقت اور دشواری میں ڈالنے والا ہو، بھاری ہو، ان سے ہو نہ سکے، اور اتنے اعمال کا حکم نہیں دیتے تھے جن اعمال پر پابندی نہ ہو سکے، اس واسطے کہ بہت زیادہ کام آدمی ایک دن دو دن تو کر سکتا ہے لیکن ہمیشہ نہیں کر سکتا، حالانکہ نشاط میں، کسل میں، عسر میں، یسر میں ہر حال میں عمل کرنا چاہیے، اور ان تمام حالتوں میں اسی پر عمل ہو سکتا ہے جو آسان ہو، اور تمام حالتوں میں اسی پر پابندی ہو سکتی ہے جو آسان بھی ہو اور مقدار میں بھی زیادہ نہ ہو۔ تو یہ مطلب ہے یطیقون کا۔ بس آگے چلنے سے پہلے میں آپ سے عرض کر دوں کہ اس بات کو آپ بھی سمجھیں، اور آپ ماشاءاللہ ائمہ ہیں، خطبہ ہیں،
اس بات کو امت کو بھی سمجھاویں کہ دین مشکل نہیں ہے، دین آسان ہے۔ نفس، شیطان اور معاشرہ اور ہماری سوچ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جہالت، ان کی وجہ سے یہ مشکل ہو گیا ہے، ورنہ دراصل جو کام ہم کرتے ہیں اپنی مرضی سے، اور جو کام ہم کرتے ہیں دوسروں کو دیکھا دیکھی، اور جو کام ہم کرتے ہیں رسم و رواج کی وجہ سے، وہ مشکل اور وہ دشوار ہیں، لیکن چونکہ وہ خود کو بھی پسند ہے اور دوسروں کو بھی پسند ہے، اس لیے ان کا کرنا آسان ہے۔ اور جو اعمال خود کو پسند نہیں، دوسروں کی طرف کو بھی پسند نہیں، اور دوسروں کی طرف سے واہ بھی نہیں ملتی، تو وہ اعمال ہمارے واسطے مشکل ہو گئے ہیں، ورنہ فی نفسی شریعت کے تمام احکام آسان ہیں۔ یہ مطلب ہے یطیقون کا۔ اسی طریقے سے یہاں پر آگے تفصیل اگرچہ آ رہی ہے، لیکن آپ یہیں سمجھ لیجئے گا کہ اعمال کے اندر مداومت اور پابندی مطلوب ہے۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الاعمال ادومها وان قل، تو پابندی اور مداومت مطلوب ہے، اور کسی کام کو شروع کر دینے کے بعد چھوڑ دینا یہ ناپسندیدہ ہے۔ چنانچہ ایک شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ رات کو عبادت کیا کرتے ہیں، پھر کچھ دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ اس نے رات میں عبادت کرنی چھوڑ دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناگواری کا اظہار فرمایا۔ تو دیکھو مستحب اعمال، نوافل، مستحب اعمال اور نوافل، بلکہ یوں کہہ لیجیے گا کہ جو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں وہ، ان میں بھی آدمی اتنا اتنا عمل شروع کرے جس کو نبھا سکے، جس کو پابندی سے کر سکے، اور اپنے آپ کو اتنا مشقت میں نہ ڈالے کہ دشواری ہو جاوے، نبھانا بھاری ہو جاوے، طبیعت اکتا جاوے۔ بعض مرتبہ اس کا اثر اتنا غلط ہوتا ہے کہ آدمی جو کرتا کراتا ہے وہ بھی چھوڑ دیتا ہے، جو کر سکتا ہے وہ بھی نہیں کرتا۔ یہ بات ہوگی۔ اب اس کے بعد ایک بات اور چلتے چلتے آپ سنتے چلو۔ مثال کے طور پر میں نے سنت غیر مؤکدہ کا ذکر کیا، تو دیکھو اگر ان میں پابندی نہ ہو سکے تو کوئی بات نہیں، اس واسطے کہ ان کے سلسلے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی تھا کہ پڑھتے تھے اور نہیں پڑھتے تھے، پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے۔ لہذا مثال کے طور پر عصر کی جو سنتیں ہیں اور عشاء کی جو سنتیں ہیں، آدمی ارادہ تو یہی کرے کہ میں ان کو ہمیشہ پڑھوں گا، لیکن جب موقع ملے پڑھ لے اور نہ موقع ملے تو نہیں، یہ نہیں کہ بالکل ہی چھوڑ دے، اور جب موقع ملے پڑھ لے، جب موقع نہیں ملا تو نہ پڑھے۔ یہ نہ سوچے کہ میں پابندی نہیں کر سکتا تو میں پڑھتا نہیں، بلکہ جب موقع ملے جب پڑھ لے۔ ایک تو بات یہ ہو گئی، اور دوسری بات اعمال اور وظائف کی جو ہو گئی وہ آپ کے سامنے آ ہی گئی۔ یہاں پر یہ بھی یاد رکھ لیجیے گا ایک بات الگ، اگر سے اس سے ہٹ کر ہے کہ لوگوں کی نفل عبادتیں الگ الگ ہیں، واجب اور فرائض سب کے لیے ایک ہیں، اور سنت مؤکدہ سب کے لیے ایک ہیں، لیکن نوافل سب کے لیے الگ الگ ہیں۔ مثال کے طور پر عوام تسبیح پڑھے اور حفاظ اور قراء قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ مثال کے طور پر علماء علم میں مشغول رہیں اور عوام عبادت میں مشغول رہے، تو یہ نہیں کہ ہر ایک کی ایک ہی عبادت ہے۔ بس اب آگے چلتے ہیں۔ قالوا انا لسنا کہیئتک یا رسول اللہ، اس کو سمجھنے کے واسطے آپ ایک قصہ سماعت فرمائیے گا، اس سے بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ صحابہ حاضر ہوئے اور عرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال پوچھا۔ جو عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کرتے تھے وہ تو آپ دیکھتے ہی تھے، لیکن جو عبادت آپ کے گھر میں آ کر کرتے تھے ان کا انہیں علم نہیں تھا، تو ان کے بارے میں ان کو پوچھا۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی معلوم ہو جانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بذات خود نفل وغیرہ زیادہ گھر ہی پڑھا کرتے تھے، اور یہی مسنون بھی ہے، یہی مستحب بھی ہے، ایسا ہی کرنا بھی چاہیے۔ ورنہ مسجد میں نوافل پڑھنے سے تو آدمی 5-7 دن میں ہی اپنے آپ کو بہت بڑا بزرگ، بلکہ بزرگوں کا بھی بزرگ سمجھنے لگتا ہے۔ یہ خود فطری طور پر اس کے اندر بات آ جاتی ہے۔ اگر وہ اس کو
بڑی مجاہدے سے، علم سے، فکر سے اور مجاہدے سے اپنے اندر سے اس کو دور کرے تو دور ہو سکتی ہے، ورنہ تو خود بخود آ جاتی ہے اس کے اندر، لانے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود بخود آ جاتی ہے اس کے اندر۔ تو خیر، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال پوچھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ وہ جب گھر میں آتے ہیں تو رات میں وہ سوتے بھی ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں، اور وہ عبادت بھی کرتے ہیں اور اپنی بیویوں سے ملتے بھی ہیں وغیرہ، یہ عبادت فرمایا۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عبادت کو کم سمجھا اور یوں کہا انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے تو اتنی کم عبادت بھی کافی ہے، چونکہ آپ کے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں اور آپ مغفور ہیں، تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں، ہمارے واسطے اتنی عبادت کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس سے کہیں زیادہ عبادت کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ میں ہمیشہ پوری رات عبادت کیا کروں گا، اور دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ دن بھر میں روزہ رکھا کروں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ عورتوں سے الگ رہوں گا۔ یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے؟ کہ جی ہاں، ہم ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے، اور اس لیے کر رہے تھے کہ ہم آپ جیسے نہیں ہیں، آپ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت فرماتی ہے، آپ کے لیے تو بلند درجات ہیں، ہمارے گناہوں کی کثرت ہے تو ہمیں زیادہ عبادت کی ضرورت ہے، اس لیے ہم نے یہ زیادہ عبادت کرنے کا ارادہ کیا ہے اور عہد کیا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، اور اتنے ناراض ہوئے، کم ناراض نہیں ہوئے بلکہ زیادہ ناراض ہوئے، اور اتنے ناراض ہوئے کہ ناراضگی کا اثر آپ کے مبارک چہرے پر بھی نظر آیا، اور پھر فرمایا ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا۔ اب میں اس کی تفسیر بعد میں کروں گا، اب انا لسنا کہیئتی کا مطلب آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ جیسے نہیں ہیں اے اللہ کے رسول۔ سمجھے گا کہ احادیث میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وصف آیا ہے، نبی یا رسول وغیرہ، تو وہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کا التزام کیا گیا ہے، لیکن کتب حدیث میں دیکھا جاتا ہے کہ جہاں یا رسول اللہ آتا ہے وہاں درود لکھنے کا التزام نہیں ہے بلکہ لکھی ہی نہیں جاتی ہے۔ تو اس واسطے محدثین یوں فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ پر جب خطاب ہو تو اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم کہنا مستحب نہیں ہے، ہاں جب نبی، رسول، محمد آپ کے صفاتی ناموں میں سے یا آپ کے ذاتی نام میں سے کوئی نام آوے اس وقت درود شریف مستحب ہے، یہ ہے۔ تو یا رسول اللہ اسی واسطے یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھا گیا ہے۔ ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ یہ تمام کا ترجمہ ہو رہا ہے ماں موصولہ کا، تمام گناہ معاف کر دیے ہیں اور من ذنبک کا ترجمہ ماں کے ساتھ ہی ہو گیا ہے، تمام گناہ معاف کر دیے ہیں جو پہلے ہوئے ہیں یا آئندہ ہوں گے، وما تاخر جو آگے، یہ ہے مطلب۔ تو آپ کی سمجھ میں آ ہی گیا۔ یہاں پر ایک بات تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہوں کے معاف ہونے کی خبر ہے، اس حدیث پاک میں بھی ہے، اور یہ ماخوذ ہے سورہ فتح کی اس آیت سے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ تو یہاں پر سیدھی بات یہ ہے، سیدھا سوال یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ ہوئے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ ہوتے تھے جن کی مغفرت کا اعلان کر دیا گیا؟ یہ سوال ہے۔ تو دیکھو اس سلسلے میں اشاعرہ کا تو یہ نظریہ ہے کہ نبوت سے پہلے گناہ صغیرہ ہو سکتے ہیں، بلکہ نبوت کے بعد بھی گناہ صغیرہ ہو سکتے ہیں، اشاعرہ تو یہ کہتے ہیں۔
لیکن ماتریدیہ یوں کہتے ہیں کہ صغائر ہو یا کبائر ہو، کفر تو دور کی بات ہے، نہ نبوت سے پہلے صغائر آپ انبیاء سے صادر ہوتے اور نہ ہی کبائر صادر ہوتے، اور جب نبوت سے پہلے بھی صادر نہیں ہوتے تو نبوت کے بعد تو کبائر یا صغائر کے صادر ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں۔ تو پھر لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر کا کیا مطلب ہوا؟ یہ ہے ایک سوال۔ اور یہاں پر خاص طور سے صاف صاف ذنبن کا لفظ اختیار کیا گیا ہے، ذنبن کا، اور اس سے یہ شبہ اور زیادہ قوی ہو گیا ہے، چونکہ ذنبن کا ترجمہ ہم کرتے ہیں گناہ، لیکن آپ پہلے تو یہاں آ جائیے گا کہ ذنبن کے معنی گناہ کے نہیں آتے۔ ایک ہے معصیت جس کا معنی ہے نافرمانی، حکم عدولی، اور ایک ہے سیئہ جس کو کہہ دیں گے برائی، اور جس کو ہم کہہ سکتے ہیں گناہ صغیرہ، اور ایک ہے خطیئہ غیر ارادی طور پر صادر ہونے والا غلط کام، یہ ہو جائے، اور ایک کو کہتے ہیں ذنب جس کو کہا جا سکتا ہے عیب۔ یہ تو دیکھو انبیاء کرام علیہ السلام سے نہ تو معصیت صادر ہوتی، نہ سیئہ صادر ہوتی، اور نہ خطیئہ صادر ہوتی۔ البتہ ایسا کام آپ صادر ہو سکتا ہے جو عیب ہو، لیکن یہاں عیب کا مطلب وہ نہیں جو ہم اپنے ہاں سمجھتے ہیں، بلکہ عیب کا مطلب یہ ہے کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کی شایان شان نہ ہو، انبیاء کرام علیہ السلام کی شایان شان نہ ہو۔ اگر یہ بات آپ کے بھی سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے گا۔ دنیا کے بادشاہوں کا قانون یہ ہے کہ وہ کچھ احکام نافذ کرتے ہیں اپنی مملکت میں انتظام درست کرنے کے واسطے، اور عوام پر ان احکام کی پابندی لازم ہوتی ہے، اور جس طرح عوام پر ان احکام کی پابندی لازم ہوتی ہے اسی طریقے سے دربار کے جو خاص لوگ ہوتے ہیں جن کو ارکان سلطنت کہا جا سکتا ہے، ارکان دولت کہا جا سکتا ہے، ان پر بھی ان احکام کی پابندی لازم اور ضروری ہوتی ہے۔ لیکن دونوں میں ایک فرق بیان کیا جاتا ہے جو ملحوظ رکھا جاتا ہے، وہ یہ کہ عوام کے واسطے تو صرف اس قانون کی خلاف ورزی سے بچنا کافی ہوتا ہے، لیکن ارکان سلطنت کے واسطے اس قانون کی خلاف ورزی سے بچنا ہی مطلوب نہیں ہوتا، بلکہ اگر حکم کی خلاف ورزی نہ بھی ہو رہی ہو لیکن شاہی منشا اور مزاج کی خلاف ورزی ہو رہی ہو تو وہ بھی ان کی خطا اور نافرمانی میں شمار ہوتا ہے، نافرمانی میں شمار ہوتا ہے۔ تو ان کو حکم کی خلاف ورزی سے بھی بچنا ہے، حکم عدولی سے بھی بچنا ہے، اور شاہی مزاج کے خلاف کوئی کام کرنے سے بھی بچنا ہے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو یوں کہا جاوے گا، اس کو اس طرح تعبیر کرتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے ایسا فعل تو صادر ہو سکتا ہے جو ان کی شایان شان نہ ہو، لیکن معصیت، گناہ صغیرہ یا کبیرہ، خطأً یا عمداً یا سہواً صادر نہیں ہوتا۔ یہ بات آپ سمجھ لیجیے گا، یہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ اور قرآن پاک میں فعصى آدم ربہ وغوى وغیرہ وغیرہ جو کچھ ہے، ان کی تعلیل، ان کی تعبیر اور ان کا مطلب آپ ان مقام پر پڑھ چکے ہوں گے، ورنہ حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام اور بہت سارے انبیاء کی ایسی باتیں آپ نقل کر سکتے ہیں جن میں بظاہر عصیان پایا جا رہا ہو، لیکن وہ عصیان نہیں ہے، اور وہ اس مقام پر بیان کیا جائے گا۔ بات یہ ہوگی، یہ بات سمجھ میں آگے ہوگی آپ کے۔ اب اس کے بعد ایک دوسری بات سمجھیے گا، وہ یہ سمجھیے گا کہ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ تمام انبیاء معصوم ہیں، قبل نبوت اور بعد نبوت ان سے کوئی صغیرہ گناہ بھی صادر نہیں ہوتا، لیکن قرآن پاک میں یا حدیث پاک میں
یہ دوسری آسمانی کتب میں دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے واسطے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر اس طرح کا کوئی اعلان نہیں آیا، اس طرح کا کوئی ذکر نہیں آیا۔ اور خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں تو آیا ہی ہے، قرآن پاک میں بھی آیا ہے یہ اعلان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی معصوم، دوسرے انبیاء بھی معصوم، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور سے یہ اعلان کیوں ہوا؟ امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب اس کا آپ جواب سنیے گا۔ تو ایک تو اس کا سادہ سا جواب ہے، بہت ہی سادہ سا جواب ہے۔ وہ سادہ سا جواب یہ ہے کہ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے واسطے اس اعلان کی کوئی تقریب پیدا نہیں ہوئی، کوئی ایسا سبب ظاہر نہیں ہوا کہ اس اعلان کی ضرورت پیش آ گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اس اعلان کی تقریب پیدا ہو گئی، ایک ایسا موقع آیا جس موقع پر اس اعلان کا کرنا مناسب تھا۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مناسب وقت پر جو وقت کا تقاضا تھا ضرورت سمجھتے ہوئے اس کا اعلان کیا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دراصل صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ پسند نہیں آ رہا تھا، بلکہ نعوذ باللہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طریقے پر صلح کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہ ہے تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سوچنے والوں کے گمان کے اعتبار سے یہ اعلان فرما دیا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ ان کو یہ احساس ہی نہ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قصوروار ہیں اور انہوں نے نامناسب کوئی کام کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کیا بھی ہے تو معاف ہے، ایک تو یہ ہے اگر کیا بھی ہے تو معاف ہے، یہ مطلب اس کا بیان کیا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری وجہ اور بھی بیان کی جاتی ہے، اور وہ بالکل اس سے ہٹ کر ہے، وہ بالکل نرالی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے شفاعت کبریٰ متعین ہے۔ شفاعت کبریٰ کا مطلب سمجھتے ہیں سارے انسانوں کے لیے سفارش کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے مقام محمود متعین ہے۔ تو مقام محمود بھی یہی سفارش کبریٰ ہی ہے۔ تو یہ ایک کوئی خاص مقام ہے، دونوں باتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان اس لیے کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی کسی لغزش، کسی کوتاہی کا خیال آوے، اور وہ بھی لوگوں کو مایوس کر دیں، اور وہ بھی جب سفارش کی درخواست ان سے کی جاوے وہ بھی ان کی سفارش قبول اور منظور نہ کریں۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سبھی لوگوں کی اس درخواست کو رد کر دیں گے، منظور نہیں کرنے کے، اپنے کسی گناہ کے خیال سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے یہ اطمینان دلا دیا جاوے کہ آپ کا کسی بھی آپ کی گرفت نہیں ہوگی، آپ سے مواخذہ نہیں ہوگا آپ کے کسی بھی عمل پر، تاکہ آپ ہماری اردو میں کہہ لو بے دھڑک سفارش کبریٰ کے واسطے، شفاعت کبریٰ کے واسطے تیار ہو جائے۔ یہ ہوا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ اعلان کیا گیا۔ اب سوال یہ رہتا ہے کہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تو ما تقدم سے کیا مراد ہے اور ما تأخر سے کیا مراد ہے؟ تو دیکھو، میں حدیث الحمدللہ پڑھی اور فقہ بھی پڑھا، اور فقہ میں تو چونکہ فقہا بدنام ہے کہ اختلاف کرتے ہیں، لیکن فقہا کا اختلاف دلیل کے ساتھ ہوتا ہے، اور محدثین بدنام نہیں ہے۔ محدثین کو تو اسے ماشاءاللہ مشہور ہے کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر، ان کی بات پر عمل کرتے ہیں، لیکن محدثین کے یہاں جو اختلاف ہے اور جو وجوہات بیان کی جاتی ہیں وہ سمجھ سے بھی باہر ہیں، سمجھ سے بھی باہر، اتنی باتیں بیان کر دیتے ہیں جو سمجھ سے بھی باہر ہیں، بلکہ صحیح معنی میں دیکھو کہ دلیل بھی کچھ نہیں ہے، اور بس احتمال پر احتمال بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔
کہ ما تقدم ما تاخر سے مراد وہ ہے ما تقدم سے مراد جو ہجرت سے پہلے ہوئے اور ما تاخر سے مراد جو ہجرت کے بعد ہوئے، ما تقدم سے مراد جو فتح مکہ سے پہلے ہوئے، ما تاخر سے مراد جو فتح مکہ کے بعد ہوئے، اور ما تقدم سے مراد جو نبوت سے پہلے ہوئے اور ما تاخر سے مراد جو نبوت کے بعد ہوئے، اقوال پہ اقوال بیان کرتے چلے گئے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سے کچھ نہیں ہے، بہرحال میں کہتا ہوں کہ کچھ نہیں ہے ان میں سے، ایسا ہے ہی نہیں ہے بالکل بھی، بلکہ بات صرف یہ ہے کہ جس وقت یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، جس وقت یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو اس آیت شریفہ کے نزول سے پہلے، اس آیت شریفہ کے نزول سے پہلے مان لو اگر آپ سے کوئی آپ کی شان کے خلاف عمل ہوا تو وہ معاف ہے، اور اس میں خوشخبری دے دی گئی کہ آج سے پہلے ہی نہیں بلکہ آج کے بعد اور آئندہ بھی اگر آپ سے کچھ ہو تو وہ بھی معاف ہے۔ تو یہ ما تقدم و ما تاخر کا محمل ہوا ہے، یہ ہوا۔ چلو بات تو ہو گئی، لیکن شاید چلو آگے بتاتا ہوں۔ فَيَغْضَبُ حَتَّى يُعْرَفُ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، اور اتنے ناراض ہوئے کہ غصہ آپ کے چہرے سے پہچانا گیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی اس بات پر ناراض کیوں ہوئے اور غصے کیوں ہوئے، بلکہ یہ وہ اتنا غصے کیوں ہوئے، اتنے غصہ کیوں ہوئے؟ تو یہاں پر بھی دیکھو محدثین کرام نے اقوال کے ڈھیر لگا دیے ہیں، یہ ہے۔ لیکن بعض جو اس میں سب سے زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے، انسب معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں اتنی اور عبادت کو ناکافی سمجھا، ناکافی سمجھا۔ تو ایک تو اس پر ناراض ہوئے، یہ ہوا، اور دوسرے ایک تو اس وجہ سے ناراض ہوئے، اور دوسرے یہ بھی ہے وجہ ناراضگی کی دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے، ناراضگی کی ایک ہی وجہ نہیں بلکہ کئی وجہ ہو سکتی ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ انہوں نے فطرت کے خلاف مشقت کا مطالبہ کیا، مشقت کی طلب کی، اور فطرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ آسانی طلب کی جاوے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی اسی طرح ہے کہ مجھے دو معاملہ میں اختیار نہیں دیا گیا مگر میں نے ان میں سے آسان کو اختیار کیا، تو یہ ہے۔ تو یہ خلاف فطرت انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے، یہ اس واسطے اب ناراض ہوئے ہیں۔ حتیٰ یغضب فیغضب حتیٰ یعرف الغضب فی وجہہ، اس کی وجوہات اور بھی ہو سکتی ہیں، لیکن میں آپ کو اپنی کمزوری بتا دوں کہ جو مجھے پسند نہیں آتا وہ مجھے یاد بھی نہیں رہتا، اور جو مجھے پسند آتا ہے وہ بغیر یاد کے یاد ہو جاتا ہے مجھے الحمدللہ۔ ثم یقول ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا، میں تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں اور میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے والا ہوں، یوں فرمایا۔ تو اب دیکھو تقوی کا تقاضا اور علم کا تقاضا یہ تھا کہ میں تم سے زیادہ عبادت کروں، تقوی کا تقاضا، متقی ہونے کا تقاضا اور عالم ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ میں تمہارے سے زیادہ عبادت کروں، اس واسطے کہ عبادت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کے واسطے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کے واسطے ہے۔ تو جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی معرفت رکھنے والا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفات سے جتنا زیادہ واقف ہوگا، اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اس کے دل میں ہوگی اور اتنا ہی اس کے اندر عبادت کا دائر جذبہ زیادہ ہوگا۔ اور جو شخص جتنا متقی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت سے بچنے والا ہوگا اور یوں کہو کہ قوت عملیہ میں بڑھا ہوا ہوگا، اتنی ہی وہ زیادہ عبادت کرے گا۔ تو تقاضا تو میرے اوپر ہے زیادہ کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت تم سے زیادہ کروں، تو جتنی میں عبادت کرتا ہوں تم اسی کو اسوہ بناؤ اور اسی کے مطابق عمل کرو اور اس کو کم نہ سمجھو۔ یہ مطلب ہوا اعلمکم باللہ و اتقاکم باللہ، یہ ہوا۔ بات پوری ہو گئی یہاں تک۔ جی وقت ہو گیا، گھنٹی تو بجنی آج، اچھا
خیر چلو اسی وقت آگے 2-3 بات رہے گی، وہ اسی وقت ہونا ضروری ہے۔ اس سے ایک تو بات یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو عبادت کی کتنی رغبت تھی، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سیئات کے معاف ہونے میں اور درجات کے بلند ہونے میں اعمال صالحہ، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نوافل کی کثرت کو بڑا دخل ہے۔ اس واسطے حتی الامکان جتنی اعمال صالحہ اور نوافل کی کثرت ہو کرنی چاہیے، ایک تو بات یہ معلوم ہوئی۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جس طریقے سے بردباری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی، اسی طریقے سے وقت پر اور موقع مناسب پر غصہ کا اظہار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی۔ چلو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں ورنہ دیر ہو جاوے گی، کل دیکھیں گے۔